बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो यही बताती है कि यहां पर हुकूमतें अमेरिका के कहने पर बनाई भी जाती हैं और अमेरिका के कहने पर गिराई भी जाती हैं। 9 अप्रैल 2022 के बाद, यानी जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इस बात का तो यकीन हो गया कि यहां पर हुकूमतें अमेरिका ही बनाता है और अमेरिका ही गिरा देता है। ना सिर्फ हुकूमतें, बल्कि आला ओहदों के ऊपर जो तैनातियां हैं वो भी अमेरिकी मदाखलत, अमेरिकी ख्वाहिशात के मुताबिक की जाती हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और यह बात साबित हुई कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई थी, दुनिया भर के तजिया निगार यह बात जरूर कर रहे थे कि जब तक अमेरिका में बाइडन की हुकूमत है, यानी जब तक जो बाइडन अमेरिका में बरसरे इक्तदार हैं, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आ सकती। पाकिस्तान में दोबारा इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। और ऐसा हुआ भी, यानी पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया गया, खुद इमरान खान की जो गिरफ्तारी हुई, दुनिया के बड़े बड़े तजिया निगार ये बात मानते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 2 सालों में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसमें अमेरिकी मदाखलत या अमेरिका का ग्रीन सिग्नल शामिल था। लेकिन आज ये सारी सूरत हाल तब्दील हो गई है। आज 5 मार्च मंगल के दिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से एक गेम चेंजर फैसला आ गया है। एक ऐसा फैसला जो सारी सूरत हाल को तब्दील कर देगा, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान में। वो पूरा क्रैकडाउन, वो पूरा क्राइसिस, इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, वो सब कुछ उलट जाएगा। मैं आपको इस हवाले से तफसीलात बता देता हूं। मैं इसको इमरान खान के हक में फैसला करार क्यों दे रहा हूं, तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, 3-4 दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बड़े एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बड़ा तजर्बा है उनका, खास तौर पर फॉरेन रिलेशंस के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद का बहुत वसी तजर्बा है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने 3-4 दिन पहले काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में एक बात कही थी और वो बात आज बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई है। उन्होंने ये कहा था, फिर मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो कैसे इमरान खान के हक में है, वो कैसे पाकिस्तान में पूरी गेम को चेंज करने जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि पाकिस्तान में अगले 3 से 4 महीनों के अंदर सब कुछ तब्दील होने जा रहा है। ये जो हुकूमत बनाई गई है ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये फर्जी इत्तेहाद है, ये फर्जी शादी है जिसको 4 से 5 महीने तक साथ रखा जाएगा और फिर पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा, पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा और इमरान खान वापस आ जाएंगे। ये एक ऐसा पॉलिटिशियन बात कर रहा था जिसका ताल्लुक नून लीग से है, जो नवाज शरीफ साहब के करीब और फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसका बड़ा उबूर है। वो ये बात क्यों कर रहा था? वो उन्होंने जो कहा मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कि नवंबर के महीने में अमेरिका से पाकिस्तान में एक फोन कॉल आएगा और यहां पर जो लोग आज जेलों में हैं उनको बरसरे इक्तदार लाया जाएगा, जो लोग आज बरसरे इक्तदार हैं उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यही एग्जैक्ट अल्फाज थे मुशाहिद हुसैन सैयद के। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और मैं आपको अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले का हवाला दे रहा हूं। देखिए, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की वो ये थी कि इस साल 2024 में अमेरिका के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और जब तक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये अल्फाज कहे थे या ये खबर उन्होंने दी थी कि नवंबर में पाकिस्तान में पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा, जिनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है वो बरसरे इक्तदार आ जाएंगे और जो आज इक्तदार के मजे ले रहे हैं वो जेलों में चले जाएंगे, तब तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं आया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो साबिक सदर हैं अमेरिका के, उनको कोलोराडो की एक रियासत ने इलेक्शन लड़ने पर उनकी पाबंदी आयद की थी और कहा था कि 2024 में जो अमेरिका के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चूंकि चार्जेस हैं, एफबीआई तहकीकात कर रही है, सीआईए तहकीकात कर रही है, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन चूंकि वो एक रियासत की एक अदालत का ऑर्डर था, एक रियासत की एक अदालत का फैसला था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को कलअदम करार दिया और
آج 5 مارچ منگل کے دن امریکہ کی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ اس ٹائم تک جو اوپینین پولز آ رہے ہیں پورے امریکہ کے، یعنی مختلف ریاستوں کے اندر جو اوپینین پولز کروائے جا رہے ہیں، اس میں تقریباً 80% سے زائد 80% سے زائد امکانات ہیں کہ بڑی آسانی سے ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے، یعنی آئندہ آنے والے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں صدر بننے سے پاکستان میں گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ دیکھیے، پاکستان کی جو منتخب کردہ حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس حکومت کا تختہ الٹا گیا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر۔ ایک سائفر آیا، سائفر یہاں پر لیک ہو گیا، سائفر جنرل باجوہ کو لکھا گیا، وہ پوری کہانی، وہ پوری وہ پوری خبریں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی، کیونکہ اسی سائفر کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، یعنی پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ادارے مان چکے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ لیکن اگر امریکہ میں جو بائیڈن نہ ہوتے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تو تب بھی کیا ایسا سائفر لکھا جاتا؟ کیا تب بھی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا جاتا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہاں پر پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی، تب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثالی تھے۔ اسی دنوں میں تو عمران خان یو این کے دورے پر بھی گئے تھے اور عمران خان نے وہاں پر جو خطاب کیا تھا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ بڑی زبردست ملاقات تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر پاکستان آنے کی دعوت قبول کی تھی، یعنی اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ وہ جو 3-3.5 سال تھے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر رہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات زبردست تھے، مثالی تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی، ڈونلڈ ٹرمپ تو اس سے پہلے آ چکے تھے، تبھی امریکہ نے جو ہے وہ نواز شریف کی یہاں پر جو تعیناتی تھی یا جو نواز شریف منتخب ہوئے تھے اس کو اتنا پسند نہیں کیا تھا۔ عمران خان جب یہاں پر وزیر اعظم بنے تھے تو اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو خوشائند قرار دیا تھا پاکستان کے لیے بھی۔ تو بادی النظر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے عمران خان سے تعلقات بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت آئے جس کو عوامی مینڈیٹ ملا ہو یا جس کو عوامی سپورٹ حاصل ہو۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایسا نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں چاہتی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کہنے پر ہوا۔ کئی لوگ تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کے بعد کرائسس آیا، جو سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو کچھ ہوا پاکستان میں ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں امریکی جو حکومت ہے اس کا کردار ہے، یا امریکی حکومت نے کہیں نہ کہیں گرین سگنل دیا ہوگا۔ دیکھیے نا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، ان انتخابات پر جو آبزرورز ہیں کامن ویلتھ کے، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، عالمی میڈیا سوالات اٹھا رہا ہے، پاکستان میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سوالات اٹھا رہی ہے، پاکستان میں تمام تر دیگر سیاسی جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں، ماں سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اس ٹائم حکومت میں ہے۔ لیکن امریکہ اس کے اوپر کوئی اپنا بیان نہیں دے رہا، حالانکہ ہر پریس کانفرنس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب والا، پاکستان کی تاریخ کے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، ایک جماعت کو کارنر کیا گیا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا جنازہ نکال دیا اس سیاسی جماعت سے، اس کا الیکشن سمبل لے کر، اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا، یعنی جو کچھ ایک سیاسی جماعت کے خلاف کیا جا سکتا تھا وہ کیا۔ آپ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ ویسے تو امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، لیکن یہاں پر امریکہ کی بولتی بند ہو گئی، یہاں پر امریکہ چپ کر گیا، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی اینٹی عمران خان ہے، یہ کئی فورن ریلیشنز کے ماہر تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو امریکہ میں حکومت ہے وہ پاکستان مخالف حکومت ہے، وہ عمران خان مخالف حکومت ہے، وہ عوامی جو مینڈیٹ کو لے کر آنے والے لوگ ہیں ان کی حمایت نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا۔ لیکن اب یہ سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ میں یہ مفروضوں پر بات نہیں کر رہا، جو سٹیٹس
ہیں, جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے جا رہی ہے. مشاہد حسین سید نے 4-5 دن پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نومبر کے مہینے میں امریکہ سے پاکستان میں ایک کال آئے گی. ایگزیکٹ ان کے یہ الفاظ ہیں, کہیں گے تو میں ان کا وہ پورا انٹرویو کاشف عباسی کے ساتھ اپنی ڈسکرپشن میں ڈال بھی دوں گا, آپ دیکھ بھی لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک کال آئے گی نومبر میں اور یہ سارا کچھ الٹ جائے گا, یہ سارا کچھ بدل جائے گا. جو آج زیر اعتاب ہیں وہ برسر اقتدار آ جائیں گے, جو آج برسر اقتدار ہیں وہ زیر اعتاب آ جائیں گے. تو اس کا مطلب مجھے تو کم از کم یہی سمجھ آتا ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں حکومت آئے گی تو پاکستان میں سب کچھ جو ہے وہ نظام لپیٹ دیا جائے گا. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے ان کو الیکشن لڑنے پر ان کی پابندی تھی, ان کا مشکل تھا الیکشن لڑنا, لیکن آج سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ڈیسیژن دیا اور کولوراڈو کی جو ایک ریاست کا عدالت کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا. اس کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اب تک کے جو اوپینین پولز ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑی آسانی سے حکومت بنا لیں گے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے گھر جاتے ہی پاکستان میں بہت کچھ ہوگا. میں آپ کو یہ اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر, کئی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ سے بات کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر امریکہ میں تبدیلی آتی ہے, یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جاتی ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آتی ہے, تو پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی. یہ ناممکن بات ہے کہ یہاں پر یہی سیٹ اپ چلتا رہے, بہت کچھ تبدیل ہوگا. اس سے زیادہ میرے پاس کافی خبریں ہیں کہ یہاں سے کون لوگ جاتے رہے, وہاں جا کر پاکستان میں ہونے والی کارروائیوں سے متعلق آگاہ کرتے رہے, پھر یہ بھی کہتے رہے کہ اب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. کئی صحافی شہر اقتدار میں یہ بھی تسلیم کرتے ہیں یا خبر دیتے ہیں کہ جو 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اس سے پہلے امریکہ کی منظوری لی گئی تھی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, بہرحال ہمیں اس خبروں میں نہیں جانا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں آنا, اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ایک اوورال کریک ڈاؤن یا کرائسس ہے وہ ختم ہوگا. چونکہ یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا, عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن ناراض ہوئی, سو اینڈ سو آن. اس کے بعد جو خبریں آپ نے دیکھ رکھی ہیں کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہی چلا, عمران خان کے مخالف چلا, لیکن اب یہ زیادہ دیر تک چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.